السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 فروری 2025 جمعرات کے دن ہم لوگ شب برات کی رات میں آ جائیں گے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات سبھی لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن 6 ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بخشش شب برات کی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ ان 6 لوگوں میں آتے ہیں تو آج ہی اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیجئے، شب برات آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اگر آپ بھی انہی 6 لوگوں میں ہوتے ہیں تو آپ کی بخشش شب برات کی رات میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ 6 لوگ کون کون ہیں؟ ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ لینا۔ ایک پوائنٹ شب برات کی رات میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ شب برات اس رات کو بہت اہم مانے جاتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی کی برکت والی اور لیلۃ البرات یعنی کی رہائی کی رات اور لیلۃ المغفرت یعنی کی بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ دخان آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تفسیر کرنے والوں کے مطابق اس آیت میں جس برکت والی رات کا ذکر ہے وہ شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال کا مقدر لکھتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کی دلیل ترمذی شریف حدیث نمبر 739 حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے لاکھوں کروڑوں گنہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو کسی مصیبت میں ہو مجھ سے راحت کی دعا کرے اور میں اسے نجات دوں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 میں ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے شب برات کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مغفرت کی رات ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہر کسی کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے، پہلا شرک کرنے والا، دوسرا قاتل یعنی کہ ناحق کسی کو قتل کرنے والا، نمبر 3 حسد کرنے والا، ان کی بھی مغفرت شب برات کی رات میں نہیں ہوتی، نمبر 4 جو اولاد اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، شرابی شراب پینے والا چھوڑنے والا۔ ان 6 چیزوں میں اگر آپ لوگ بھی آتے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ یہ ایسے کام ہیں جن کی بخشش شب برات کی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، تو آپ لوگ سوچئے کہ جب شب برات کی رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی تو میدان محشر میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے اس رات میں ہم لوگ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ شب برات کی رات میں بہت سارے عمل کرنے کے لیے آتے ہیں، جس میں سے نمبر 1 نفل نماز پڑھنا، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت ہی بڑا اجر رکھنے والا عمل ہے، اس کو گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے یہ رات ہوتا ہے۔ نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس رات میں کثرت سے کریں تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ نمبر 4 قبرستان جانا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جنت البقیع یعنی کہ مدینہ شریف کے جو قبرستان ہیں وہاں پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں دعا فرماتے تھے۔ اس کی دلیل مسلم شریف حدیث نمبر 974 میں ہے۔ اب شب برات کو لے کر کچھ غلط فہمیاں بھی، کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی آپ لوگ ڈیٹیل میں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا ہے کہ اس رات کو حلوہ بنانا یا پھر کوئی خاص چیز پکانا ضروری ہے، اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں۔ پٹاخے پھوڑنا یا کسی بھی طرح کے غیر اسلامی حرکت کرنا حرام ہے۔ کچھ جگہوں پر شب برات میں بہت زیادہ پٹاخے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اتنی مبارک رات میں بھی وہ لوگ حرام کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس رات میں مسجدوں میں اکٹھا ہو کر خاص طریقے کی جماعت میں عبادت کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے گھر پہ اکیلے
میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو شب برات مغفرت اور برکت کی رات ہے، یہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک بننے کا بہترین موقع دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، توبہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ شب برات سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ صحیح انفارمیشن سبھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔